السلام علیکم۔ آج ہم بات کر رہے ہیں علامہ اقبال کے فلسفہ خودی پر۔ یہ ان کی شاعری اور فکر کا ایک بنیادی نقطہ ہے۔ ہمارے پاس کچھ مختلف ذرائع ہیں، کچھ گفتگویں، کچھ تحریریں، جن سے ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ آخر یہ خودی ہے کیا، اس کا اصل جوہر کیا ہے۔ پہلا سوال تو ذہن میں یہی آتا ہے کہ بھائی اقبال نے یہ تصور لیا کہاں سے؟ ایک روایت ہے سید نذیر نیازی کی طرف سے کہ اقبال نے خود سورۃ الحشر کی ایک آیت کا حوالہ دیا تھا، آیت نمبر 19، اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو اللہ کو بھول بیٹھے، پس اللہ نے انہیں ان کی اپنی جانوں سے غافل کر دیا۔ جی یہی لوگ نافرمان ہیں۔ جی بالکل۔ تو یہ تھوڑا سمجھنا مشکل لگتا ہے۔ اللہ کو بھولنے سے اپنی جان یعنی اپنی روح سے غافل ہونا، یہ کیسے؟ کیا مطلب ہم اپنے روزمرہ کے کام بھول جاتے ہیں؟ نہیں ایسا نہیں۔ ذرائع واضح کرتے ہیں کہ یہاں مراد اپنی اصل حقیقت سے غافل ہونا ہے، اپنی روح سے۔ اچھا۔ دیکھیں، جب انسان اللہ کو بھولتا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ اسے اس کی اپنی ذات کی پہچان سے، اس کی روح کی حقیقت سے آپ کہہ لیں کہ بے خبر کر دیتا ہے۔ اور یہی روح تو ہے جو ہمیں جانور سے ممتاز کرتی ہے۔ صحیح۔ شیخ سعدی نے کہا تھا نا کہ انسان وہ فرشتہ اور حیوان کا مرکب ہے۔ تو جب اللہ سے دوری ہوتی ہے تو حیوانی پہلو، جسے ہم نفس کہتے ہیں، وہ حاوی ہو جاتا ہے۔ تو یہ روح سے غفلت کی کوئی مثال؟ ذرائع میں ایک کہانی کا ذکر آتا، وہ بڑی دلچسپ ہے۔ جی وہ بادشاہ اور کنیز والی۔ ہاں وہی۔ ایک بادشاہ ہے، ایک کنیز سے شادی کرتا ہے، وہ ملکہ بن جاتی ہے لیکن رہتی اداس ہے۔ پھر ایک حکیم آتا ہے، وہ تشخیص کرتا ہے کہ یہ تو دمشق کے کسی سنار کی عشق میں مبتلا ہے۔ اچھا۔ حکیم اس سنار کو بغداد بلوا لیتا ہے، ملکہ خوش ہو جاتی ہے، مگر پھر حکیم آہستہ آہستہ وہ زہر ملا شربت پلا کر سنار کو مار دیتا ہے۔ جی ملکہ کچھ عرصہ تو ظاہر ہے غم کرتی ہے، مگر پھر بادشاہ کو قبول کر لیتی ہے۔ بالکل۔ اور ذرائع اس کی تشریح یوں کرتے ہیں کہ جیسے ملکہ جو ہے وہ جسم ہے، اچھا، بادشاہ روح ہے، ٹھیک۔ اور سنار وہ نفس امارہ ہے، یعنی وہ خواہشات جو انسان کو بھٹکاتی ہیں۔ تو حکیم یہاں ایک مرشد، ایک رہنما کی طرح ہیں، جو اس نفس کو، اس سنار کو قابو میں لاتا ہے، اسے ختم کرتا ہے، تاکہ جسم یعنی ملکہ، روح یعنی بادشاہ کی طرف مائل ہو، اس کی اطاعت کرے۔ اچھا، تو یہ کہانی اصل میں خودی کے راستے کی ایک تمثیل ہوئی؟ جی بالکل۔ یہ اسی آیت کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ سے غفلت میں انسان اپنی روح سے غافل ہو کر نفس کے چنگل میں پھنس جاتا ہے۔ یہ بات مغربی فکر سے کافی مختلف ہے نا؟ وہ تو اکثر انسان کو بس ایک، آپ کہیں کہ ترقی یافتہ حیوان سمجھتے ہیں۔ درست فرمایا۔ وہ روح کے عنصر کو اکثر نظر انداز کر دیتے ہیں۔ اقبال اسی پر تو کہتے ہیں، ہے نور تجلی بھی اسی خاک میں پنہاں، غافل تو نرا صاحب ادراک نہیں ہے۔ واو، یعنی انسان صرف عقل والا جانور نہیں، اس میں خدا کا نور بھی ہے۔ یقیناً۔ تو پھر خودی کیا ہوئی؟ ذرائع کے مطابق یہ ہے سیلف ریئلائزیشن، خود شناسی۔ خود شناسی یعنی اپنی پہچان؟ جی، اپنی چھپی ہوئی صلاحیتوں کو جاننا، اور اس سے بھی بڑھ کر اپنے اندر جو خدائی جوہر ہے، جو روح ہے، اسے پہچاننا۔ رومی کا قول ہے نا، تم سمندر میں ایک قطرہ نہیں ہو، تم ایک قطرے میں پورا سمندر ہو۔ بہت خوب۔ قرآن بھی کہتا ہے، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو بہترین ساخت پر پیدا کیا۔ یہ صرف جسمانی خوبصورتی نہیں، یہ وہ روحانی اور ذہنی صلاحیتیں ہیں جو اللہ نے ہمیں دی ہیں۔ خودی اسی خزانے کو پانا ہے۔ اور پھر اقبال کا وہ شعر، خودی کو کر بلند اتنا، یہ تو بہت اونچی بات لگتی ہے کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ کیا یہ واقعی عملی طور پر ممکن ہے؟ دیکھیں، ذرائع اس کے ممکن ہونے کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ وہ مثالیں دیتے ہیں، جیسے تحویل قبلہ کا واقعہ۔ قرآن میں ذکر ہے کہ اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش پر قبلہ بدلا۔ جی ہاں۔ یا طائف کا واقعہ یاد کریں، اتنی تکلیف کے بعد بھی جب اللہ نے اختیار دیا کہ آپ چاہیں تو عذاب آ جائے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی۔ بالکل۔ یہ کیا تھا؟ یہ اپنی ذات پر، اپنی خودی پر ایک غیر معمولی کنٹرول اور اللہ سے خاص قربت کی دلیل ہے۔ تو خودی انسان کو اللہ کے قریب لا کر ایک طرح کی طاقت دیتی ہے۔ نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں۔
تو یہ تکبر یا غرور نہیں ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ یہ وہ خود آگاہی ہے جو انسان کو اس کی اصل حقیقت اور اس کی اصل طاقت سے ملواتی ہے، جو اسے اللہ سے جوڑتی ہے۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ خود ہی اپنے اندر جھانکنا ہے، اپنی روح کو پہچان کر اسے مضبوط کرنا ہے، اپنی صلاحیتوں کو جاننا اور اللہ سے تعلق قائم کرنا ہے۔ بالکل، یہ اپنی حقیقت کو پانے کا سفر ہے۔ وہ کہانی کا سبق بھی یہی تھا کہ نفس یعنی سنار پر قابو پانا ہے تاکہ روح یعنی بادشاہ رہنما بن سکے۔ صحیح۔ اور ایک آخری نکتہ جو آج کے دور کے لیے بڑا اہم ہے اور ذرائع سے نکلتا ہے۔ اقبال کا خیال تھا کہ جب خود ہی مضبوط ہو جاتی ہے نا، تو پھر مادی ہتھیاروں کی ظاہری طاقت کی ضرورت کم رہ جاتی ہے۔ اچھا؟ جی، ان کا شعر ہے، اس قوم کو شمشیر کی حاجت نہیں رہتی، ہو جس کے جوانوں کی خودی صورت فولاد۔ اب سوال یہ ہے کہ آج کی دنیا جو اتنی زیادہ ٹیکنالوجی، مادی طاقت، ہتھیاروں پر انحصار کرتی ہے، کیا اس دنیا میں یہ اندرونی طاقت، یہ پروان چڑھی ہوئی خودی واقعی افراد اور قوموں کے لیے حقیقی طاقت اور اثر و رسوخ کا ذریعہ بن سکتی ہے؟ واقعی یہ ایک بہت گہرا سوال ہے، سوچنے کے لیے اس پر غور کرنا چاہیے۔